السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ شاہ یوٹیوب چینل۔ کافی ٹائم کے بعد آپ لوگوں سے اس طرح سے بات چیت ہو رہی ہے۔ بہت ساری مصروفیت، بہت ساری جو ہے کام وغیرہ سے، کچھ پرسنل بیزی تھا، اور کچھ ایک دو ایسے جو ہے فیملی میں ڈیتھ ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے بالکل بھی ویڈیو بنانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ خیر، یہ زندگی کا حصہ ہے، جو آیا ہے دنیا میں اس نے دنیا سے جانا بھی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور اسی حقیقت کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے اس نے دنیا سے جانا بھی ہوتا ہے۔ خیر، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ آج سے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ویکنڈ جو ہے وہ ایک ویڈیو ضرور آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ اور جو اتنا گیپ ہوا، تقریباً کافی ٹائم گیپ ہوا، اس کے لیے معذرت۔ صحت ہزار نعمت ہے، اور اگر بنیادی صحت کی مختلف سہولیات ایک ہی جگہ پر آپ کے اپنے علاقے میں میسر ہوں تو یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ ون ہیلتھ تشخیص علاج تک صحت کی مختلف سہولیات ایک ہی چھت تلے فراہم کرنے کا عزم لیے آپ کے شانہ بشانہ۔ ون ہیلتھ کراچی اور حیدرآباد میں واقع سینٹرز پر لیبارٹری، کنسلٹنسی، او پی ڈی، ڈینٹل کلینکس، فارمیسی اور ویکسینیشن کی سہولیات نہایت ہی مناسب قیمت اور صاف ستھرے ماحول میں فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ون ہیلتھ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ شدہ اور ISO سرٹیفائیڈ ادارہ ہے، جہاں تمام لیبارٹری ٹیسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ اینالائزر پر پرفارم کیے جاتے ہیں۔ ون ہیلتھ لیب کے مائکرو بایولوجی، بایو کیمسٹری، ہیماٹولوجی اور مولیکولر بایولوجی ڈپارٹمنٹس میں 300 سے زائد ٹیسٹ بین الاقوامی معیار کے مطابق کوالیفائڈ اور تجربہ کار پیتھولوجسٹ اور میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کے زیر نگرانی پرفارم کیے جاتے ہیں۔ تمام سیمپلز لیب میں پہنچتے ہی ٹیسٹنگ کے لیے مقررہ ڈپارٹمنٹس میں بھجوا دیے جاتے ہیں، جہاں مختلف اینالائزرز پر فوری طور پر ٹیسٹنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تمام ٹیسٹ کی کوالٹی کا معیار برقرار رکھنے کے لیے مختلف مراحل پر کوالٹی کنٹرول ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ تشخیصی عمل مکمل ہونے پر تمام رپورٹس آن لائن اپڈیٹ کر دی جاتی ہیں، جہاں سے کسٹمر اپنی رپورٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا قریبی کلیکشن سینٹر سے رپورٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ ون ہیلتھ کے عباسی شہید سینٹر پر مستحق افراد کی سہولت کے لیے تمام لیبارٹری ٹیسٹ ویلفیئر ڈسکاؤنٹ پر مہیا کیے جاتے ہیں۔ Assalamu alaikum. I'm working here at One Health as a pathologist. This One Health laboratory is ISO certified from SGS as well as registered from Sindh Healthcare Commission. As a pathologist, I am responsible for maintaining and continuously improving the test qualities. My name is Dr. Yasir Raza and I am consultant molecular biologist at One Health. We are committed to provide finest and most affordable diagnostic services to Pakistan, and we believe that accurate and fastest diagnosis can save a lot of lives. بنیادی صحت کی سہولیات کی فراہمی کے سفر میں ون ہیلتھ آپ کے شانہ بشانہ۔ کافی ٹائم سے آپ لوگوں سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ کووڈ جو ہے وہ پہلے بھی آیا اور بہت سختیاں ہوئی حکومت کی طرف سے، اس پہ بھی بہت ساری میں نے ویڈیوز بنائی ہیں کہ کب حکومت کا کیا اقدام ہے، چاہے وہ سندھ کی ہو چاہے وہ وفاق کی ہو۔ اور اس دفعہ پھر سے ظاہر سی بات ہے، سردی ہے، آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیں کہ سردی کی لہر دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ کراچی میں بھی بارش ہوئی، سردی کا موسم ہوا،
لیکن کچھ دن سے جو ہے وہ موسم یہی ہے کہ دن میں تھوڑی سی گرمی ہے، رات میں سردی ہے، اور سردیوں میں تو ویسے ہی موسم ہوتا ہے نزلہ کھانسی کا، اور کووڈ کا بھی یہی ہے کہ چھینکے اور آپ کا سینہ جکڑا نہیں ہونا چاہیے، بہت ساری اس طرح سے کووڈ کی نشانیاں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، جس طرح سے آپ کو میں نے بتایا کہ میں مختلف جگہوں پہ گھومتا ہوں، الحمدللہ کراچی کے مختلف جگہوں کا وزٹ کرتا ہوں اپنے آفیشیل ورک کی وجہ سے، تو میں ایک چیز یہ دیکھ رہا تھا، میں جو آپ لوگوں سے بولنا چاہ رہا تھا کہ لوگ ابھی تک اس کووڈ کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ بہت سارے لوگوں کی میں نے باتیں بہت سی سنی ہیں جو کہ بہت خراب چیزیں اس کے متعلق بول رہے ہیں، یعنی کوئی بولتا ہے جی حکومت نے پیسے کھائے ہیں، یا حکومت کو پیسے آئیں گے، یا یہ افواہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، میں اللہ جانتا ہے، میں نے بہت سارے کووڈ کے پیشنٹس جو ہیں وہ جب پہلی لہر جب آئی تھی تبھی میں نے دیکھے تھے، اور بہت خوف آیا تھا، اور پوری کوشش اپنی طرف سے کرتا ہوں کہ احتیاط کروں، اور جب بھی باہر جاؤں تو ماسک پہن کے جاؤں، اور لوگوں سے بہت کم ملنا جلنا ہوا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے ایسے دوست ہیں جو کہتے ہیں یار آؤ ملو، بات چیت، گیدرنگ، گیٹ ٹوگیدر وغیرہ کرتے ہیں، تو میں بہت اوائڈ کر رہا ہوں اس چیز کو، پہلے بھی کیا ہے اور اب بھی کر رہا ہوں۔ تو میرا میسیج صرف یہی ہے کہ کوشش کریں کہ اس چیز کو سمجھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی فیملی میں سے کسی کو کووڈ ہو تو کووڈ ہے، زندہ ہے۔ اگر کسی کو نہیں ہوا، اللہ پاک محفوظ رکھے، اگر کسی کو نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کووڈ نہیں ہے۔ کوشش یہی کریں کہ خود بھی بچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ پورا ملک بند کرنا یہ بھی ایک نقصان دہ چیز ہے، اور پورا آزادی دینا یہ بھی ایک نقصان دہ چیز ہے اس وبا کے حوالے سے۔ تو میں نے جس طرح بتایا کہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں بنا پا رہا تھا، تو میں اس چیز کو خود دیکھ رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ پلیز اس کو سیریس لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے، یہ وبا بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو احتیاط ضروری ہے، احتیاط کریں۔ کووڈ کا بہترین علاج جو ہے وہ احتیاط ہے، اگر احتیاط نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہوگا، اور صرف ایک بندے کو بھی گھر میں ہو جاتا ہے تو پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جیسے عام بخار ہوتا ہے تو ایک کو ہوا تو سب ڈسٹرب ہو گئے۔ تو کوشش کریں کہ اس چیز کو سمجھیں، اور الحمدللہ ہم لوگ پڑھے لکھے معاشرے میں رہتے ہیں، تو اس چیز کو تھوڑا سیریس دیکھیں، اور پلیز کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو اس جو وبا ہے اس سے بچا کے رکھیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس ہر طرح کی مشکل وقت سے بچائے، اور یہی ہے کہ جتنا ہو سکے جو ہے اپنے آپ کو سیو رکھیں، اور اپنے سے زیادہ دوسروں کو سیو رکھیں، کہ کسی کو بھی آپ کی وجہ سے اگر کووڈ ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو تو فوراً نہیں پتہ لگے گا کہ آپ کو ہے، اور اگر آپ کو ہوا اور آپ گیٹ ٹوگیدر میں جانے لگ گئے، ادھر ادھر آپ ملنا ملانا، گلے ملنا، میں یہاں تک یہ سوچتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہاتھ ملانے سے گریز کریں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہی جو ہماری عادت بنی ہوئی ہے کہ ہم ہاتھ ملاتے ہیں، اکثروں کو دیکھا ہے کہ ماسک بھی پہنا ہوتا ہے لیکن وہ آپس میں گلے مل رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہر چیز سے احتیاط کا کہا گیا ہے اس وبا میں، لیکن جو پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے وہ اس بات کو اگنور کر رہا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کیوں، کہ آپس میں ملنا جلنا اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح سے ہو رہا ہے۔
اس دفعہ سیکنڈ اس میں راؤنڈ میں کووڈ کے لوگ زیادہ بد احتیاطی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں، اور کیسز بھی آ رہے ہیں اب لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ کووڈ کے پیشنٹ ہیں، اور وہ بتا نہیں پا رہے کہ ظاہر سی بات ہے جو پہلے جس طرح سے ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے کووڈ والوں کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے کوئی اپنے پیارے کو اس طرح تو ہسپتال میں نہیں جانے دے گا کہ وہ وینٹیلیٹر تک پہنچ جائے. اس لیے سارے جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے گھر میں احتیاط کریں، یعنی 14-15 دن کا جو گھر میں اسٹے ہے وہی کریں تاکہ کووڈ سے جو ہے آپ آگے نہ بڑھ سکیں کووڈ کی اس میں. پوری کوشش کریں. میرے ایک کولیگ ہیں، انہوں نے جو بات بتائی ہے وہ بہت ہی دل ہلا دینے والی بات ہے. میں اس وقت شیئر نہیں کروں گا آپ سے، لیکن کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو اس سے بچائیں. کووڈ کا بہترین علاج جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے. جتنا احتیاط کریں گے اتنا اچھا ہے. میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں آپ کو، اور آپ کیا پسند کرتے ہیں میری ویڈیوز میں، وہ ضرور کمنٹس میں مجھے بتائیں تاکہ اور اچھے سے جو ہے وہ آپ کے لیے ویڈیو بنا سکوں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور جو بیچ میں گیپ آیا ہے پوری کوشش ہوگی کہ اب گیپ نہ آئے. تھینک یو. پلیز واچنگ مائی یوٹیوب چینل. اللہ حافظ.